جب آپ کہتے ہیں کہ ایک پراپر لائف لیڈ کرنے کو، تو ڈز اٹ آلویز کم اراؤنڈ ٹو فیتھ؟ اور اگر آپ کی جو لائف ہوتی ہے اس اراؤنڈ یور فیتھ، تو پھر ڈزنٹ اٹ آلویز بوائل ڈاؤن ٹو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ؟ Reward and punishment, it will come from reward and punishment, but not really. I mean, when I let's say I'll give you an example of this. When I'm faced with a difficult situation, and I think about what is required of me, and what will get me closer to God, or what will get me God's mercy, or what will elevate me in my qualities as a better human being and become more acceptable for God's mercy. یہ جو ایسپیکٹس ہیں میری زندگی کے، یہ اصل میں مجھے خدا کی رضا، اس کے ساتھ ایک تعلق، اس کی محبت میں ڈالتے ہیں. وہ جو ایسپیکٹ ہے ریوارڈ اور پنشمنٹ کا، وہ بھی آتا ہے. یعنی دیکھیں، میں اپنی بات کر سکتا ہوں، میں قرآن مجید کی یہ بات نہیں کر رہا. میں I'm not saying that this is what the Quran says, but let me tell you very honestly that I am more averse to punishments than attracted by rewards. Very honestly, this is the way I feel. But I feel that they'll be equally good. I mean, whether you feel averse to punishments or feel attracted towards rewards, and your behavior is being modified, I don't have a problem with that. یہ جو بات ہے نا، جب لوگ کہتے ہیں کہ ریوارڈز اور پنشمنٹ سے آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ نہیں، بلکہ کسی بڑی بات سے، اللہ کی رضا سے، میں آپ کو اپنی بات تو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اصل میں آخرت میں کیا ہوگا نہیں، وہ تو بہت پتہ نہیں کتنی دور یا کتنی قریب ہے مجھے ادھر پہنچنا ہے. I don't know if I have tonight on this bed or in my grave. I don't really know. But what I do know is that if it is going to be a long time, let's say another even 365 days, it might not be a very attractive thing. میں ہر روز اس کے بارے میں، لیکن میں ہر لمحہ اس کے بارے میں سوچتا ہوں، تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ جو میری زندگی میں آ رہا ہے، آسانیاں، مشکلات، یہ خدا مجھے اپرچونٹیز دے رہا ہے بہتر ہونے کی، بہتر ہونے کی، بہتر ہونے کی. اور اس کے نتیجے میں جو موٹیویشن مجھے فیل ہوتی ہے، میری پرسنل ہے. یہ ضروری نہیں کہ سب آپ کی ایسی ہو. آپ جس چیز سے موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں، وہ آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم ود دیٹ. صرف ایک چیز کو کلیئر کرنا چاہوں گا جی، اینڈ وچ از آئی بلیو ویری امپورٹنٹ. ریوارڈز اور پنشمنٹس کے بارے میں جو بات ہوتی ہے کہ وین وی شوڈ ناٹ فیل اٹریکٹڈ ٹوورڈ، اور وی شوڈ ناٹ sort of promote rewards and punishments for good behavior. تو اس کا تعلق دنیا سے اور میری اور آپ کی نظر سے ہے. یعنی یہ خدا کی نظر پر اپلائی نہیں ہوتا. دیکھیے، جب میں اپنے بچوں کو اپنی پنشمنٹ سے ڈراتا ہوں اچھے عمل کی وجہ سے، یعنی برا عمل کرنے میں اپنی پنشمنٹ سے ڈراتا ہوں، یا اچھا عمل کرنے میں اپنی اپریسیشن کا گریڈ دیتا ہوں. لالچ میری اپریسیشن ہے، خوف میری پنشمنٹ ہے. تو بہت جلدی بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ باپ کو ہر چیز پتہ نہیں چلتی. مینی تھنگز آر ہڈن فرام ہیم. ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کہ وہ جب بھی یہ محسوس کرے گا کہ مائی فادر ول ناٹ نو اباؤٹ اٹ، تو اب وہ چیز کام نہیں کرے گی اس کے لیے. آئی ایم ناٹ اومنی پریزنٹ، آئی ایم ناٹ اومنی پریزنٹ نہیں، اومنیشینٹ. ٹھیک ہے جی. آئی ایم ناٹ اویئر آف ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ، اینڈ آئی ایم ناٹ ایون اویئر آف واٹ از ہیپننگ ان سائڈ مائی سن. ٹھیک ہے جی، یہ بھی نہیں پتا مجھے. جبکہ وین اٹ کمس ٹو ریوارڈز اینڈ پنشمنٹس آف دی ہیئر آفٹر، تو میں جو ایک منٹ پہلے میں اس پر آنے سے پہلے ایک چیز کمپلیٹ کر لوں جی. ریوارڈز اور پنشمنٹس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ہم بچوں کے اندر ڈپلسٹی کریٹ کرتے ہیں. آپ اس کو اگر تجربہ کرنا چاہیں تو کر کے دیکھیے گا. یعنی اگر ایک چھوٹا بچہ ہے 2 سال کا، 2.5 سال کا، اور اس کو آپ بہت زیادہ اپریسیشن کی عادت ڈال دیں، تو اب جب بھی وہ کوئی کام کرے گا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا کہ از مائی مدر واچنگ اور ناٹ، اور وہ کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ڈپینڈنس آن اپریسیشن ہے جو ہو جاتی ہے. یہ چیز آپ کے ساتھ آخرت کے حوالے سے نہیں ہوتی. اور یہی چیز دنیا میں کی جب ہوتی ہے تو وہ لیک آف انٹیگریٹی یا ڈپلسٹی کریٹ کرتی ہے. اگر یہ بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوئی تو پھر تو ٹھیک ہے جی، ادروائز پلیز لیٹ می نو اف یو یہ میں نہیں، میں سمجھانے میں ذرا مجھے مشکل ہوئی ہے.
मैं ये कह रही हूँ कि एक इंसान एक डिसिप्लिन मॉरल लाइफ करेक्ट लाइफ लीड करता है तो उसके पीछे उसकी कोई बिलीफ faith faith is a very important part in it, isn't it? You believe in God, and you believe that God wants you to do this and not do this. तो इस लिहाज से मैं ये कह रही थी कि जो आपने शुरू में कहा कि जो लाइफ आप लीड करते हैं, एंड आपने भी कहा कि इन द एंड फेथ डज कम इनटू इट, बट जब फेथ इसके अंदर आता है तो फिर reward or punishment and fear of punishment, wouldn't it come in Yeah, after yeah, death? it can. It can, After yes. death. After that, yeah. So does that make you feel good in this life, uh, or you should not be afraid of punishment in this life? Like, I think we've discussed it कि अल्लाह इस जिंदगी में तो पनिशमेंट नहीं देता, तो ये फियर तो होना ही नहीं चाहिए. Right. यू इस सो जिंदगी ये में जोल्ट्स मिलते हैं, झंझोड़ना हो राइट. जाता है, पनिशमेंट नहीं होती. ये आजमाइश है ना जी, ये जिंदगी आजमाइश. अगर पनिशमेंट हो जाती तो फिर तो जस्टिस की जरूरत ही नहीं थी, फिर अलग दिन की तो जरूरत नहीं है. झंझोड़ देता है अल्लाह ताला, कई दफा गलतियों पर झंझोड़ देता है. और अगर मैं समझ गया हूँ, अपने रवैये को ठीक कर लेता हूँ, तो अल्लाह ताला, बस खत्म होगी बात, उस झंझोड़ने का मकसद ठीक हो गया. यानी गॉड डज नॉट वांट मी टू लूज माय पाथ. if I am losing my path and I'm ignoring him, God does not leave me. That is his mercy, that he would jolt me so that I can come back to him. And if I do, वो जोल्ट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे. लेकिन आजमाइश फिर भी चल रही होगी. तो इस दुनिया में तो जो कुछ भी हो रहा है आजमाइश हो रही है. इट मींस कंट्रोलर सेल्फ मैं आपकी इज बात समझ नहीं सका इम्पोर्टेंट. जी. मैं आपकी बात absolutely जी. It is each one of them is very important. The my idea is not that any of these cells are is less important. My idea is that it is easier. For instance, if you don't know in which hand to hold your fork and knife, even though it's not anything related to morality, but amoral issue हो, लेकिन देखें क्या है. अब आपने इसको ठीक करना है, तो आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव जर्नल ये वो सब ये नहीं मसला. अब आपने अपने साथ वाले को देखा, अच्छा इसने ऐसे पकड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन आ गई, डायरेक्टर सेल्फ फुल हो गया, उसको और कुछ नहीं. वो आसान है, ये नहीं मतलब कि वो मुश्किल, वो इम्पोर्टेंट नहीं है. इन दोनों में फर्क है जी. ठीक है मोइसा, ना जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि दो हैं, आप हैं और एक और है. आप एक सर्टेन लाइफ लीड कर रहे हैं ऑन प्रिंसिपल लाइफ ड्यू टू समथिंग. I am leading a principal life due to something. A third person is not leading a principal life due to something. Now, what is the difference? Yours is faith, mine is faith, right? That is what was my question. I'm not saying this, that, faith can be the only motivator. When I introduced this topic, I said that this has been my motivation, and I would like to introduce it to you as a topic, because I think faith is a misunderstood phenomenon. Faith does not just mean to say that I believe in God. No, decide about it. What I believe in God, what? As what? I mean, let's answer this question. I believe in God as the ultimate controller of my life, as the ruler of my life, as the ruler of. ये जो एस्पेक्ट्स हैं, अब ये आपकी जिंदगी से रिलेट करने लग पड़ेंगे. अगर फेथ है तो ये लाजमन इसमें भी मोटिवेटर बनेगा या नहीं बनेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि फेथ इज द ओनली मोटिवेटर. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट मैंने इसीलिए दो अलग अलग टॉपिक्स थे. नंबर वन वाज our motivation to do the right thing. It was a completely a-religious topic. It was an amoral topic. I just told you about how we develop in our motives. Number two, I introduce you to my concept of faith, because that has been my motivation. This is an experiential learning that I shared. I'm not saying that this is the only motivator. I'm not saying that. Okay. I get it. I understand. It doesn't have to be for everyone. It does not. No. I mean, I know people who are very moral and who are agnostics. I don't know बिल्कुल how सर. moral, how deeply moral they are. I don't know. I don't know their
their sort of inner processes. But what I can tell is that apparently they are very truthful, very honest. इतना ही बता सकता हूँ. और वो, जी सही. और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, क्यों ऐसा होता है ये भी बता देता हूँ आपको. इसलिए होता है कि जितनी इम्पोर्टेंट फेथ है चीज, उतनी इम्पोर्टेंट कॉन्शियंस है. मैं अपनी कॉन्शियंस को पहले पहचानता हूँ, शायद खुदा को बाद में पहचानता हूँ. यानी मेरे दिल में सच्चाई के लिए और की रगबत और झूठ के लिए नफरत उससे ज्यादा बेसिक है जितनी खुदा की. इसलिए क्योंकि खुदा को मैं डिस्कवर करता हूँ थ्रू माय एज ऑफ मेच्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, थ्रू सॉर्ट ऑफ. ऐसे ही है जैसे बच्चे को आप ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट सिखाने में कितनी मुश्किल होगी, लेकिन बच्चे को, बिल्कुल छोटे से बच्चे को जिसको भी फेथ का भी नहीं पता, उसको सच और झूठ का पता है. ये गलत बात नहीं करनी चाहिए. वो ज्यादा सही है. बेसिक चीज है. जी जी. Now I can follow it. शुक्रिया. Thank you. हाँ. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी. अच्छा, ये मेरा ये क्वेश्चन था कि जिस तरह आपने कहा कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए पहले बहुत सोच समझ के फैसला किया जाए कि इन प्रिंसिपल्स पर चलना है, लेकिन मैंने अपने लिए नोटिस किया कि जिस वक्त फैसला किया, लेकिन उस वक्त लगा कि हाँ ये ठीक है और इन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, लेकिन कुछ अरसे बाद एहसास हुआ कि इसकी तो बहुत ज्यादा कॉस्ट प्राइस है अपने, और उस कॉस्ट प्राइस की को सोच मतलब पहले आइडिया ही नहीं था. अब जिस वक्त अब वो अपने क्लोज वंस में भी वो एक प्रॉब्लम हो रही है, जिस तरह इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल है, अब उसमें सारा वक्त चलना काफी मुश्किल हो जाता है, दूसरे को समझ ही नहीं आ रही. तो इसमें जैसे खुद भी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है कि, और वही फियर्स अनलव्ड और अनवर्दी का आ जाता है, और साथ में एक परफेक्शनिज्म का भी एलिमेंट आ जाता है कि सब कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा मेरे से. तो फिर अब ऐसे टाइम में जो जो करेज है वो बाज़ दफा बिल्कुल खत्म हो जाती है. राइट. तो फिर मतलब किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखा जाए. मतलब ये ठीक है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है अपने आप को चेंज करने का, लेकिन वो दिमाग में बार बार आता है वही कि मेरे से ये हो क्यों नहीं रहा, यानी मैं इस चीज में परफेक्ट क्यों नहीं हो रही. इसमें आपकी बात पूरी होगी. हाँ जी, वो मतलब कि जब डिसअपॉइंटमेंट आए तो उस टाइम फिर क्या किया जाए कि कॉस्ट प्राइस तो उस वक्त बहुत डिफिकल्ट लग रही होती है. हम्म. हम्म. नहीं, देखें, आपने असल में इस चीज को, ये जो बात है आपने सारी फरमाई है, ये अपने ऊपर एक तो थोड़ा सा सिंपैथेटिक व्यू हमें लेना चाहिए. वी शुड बी काइंड ऑन आवरसेल्व्स. हमें कुछ अगर कॉस्ट प्राइस डिफिकल्ट लग रही है तो कम से कम अंदर की गिल्ट तो जिंदा रहेगी ना जी. यानी दैट यू वुड एग्री, डोंट यू, कि हाँ अगर जी, हाँ मैंने जी. अपनी प्रिंसिपल पर अमल नहीं किया तो ये जो अंदर की गिल्ट है, ये बड़ी खूबसूरत चीज है. इसको कम ना होने दें, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गेट ओवर इट एज वेल. गिल्ट का ताल्लुक असल में ये खुदा की नेमत है बहुत बड़ी, कि मेरे अंदर एक इस नौइयत का गिल्ट हो कि मैंने अपने आप को ठीक करना है. लेकिन अगर ओवरवेलम कर दे वो गिल्ट, तो असल में इंसान को होपलेस कर सकती है. तो इस बैलेंस को रखना है और इसके लिए जिद्दोजहद जारी रखनी है जी. व्हाट आई वुड सजेस्ट, मैंने जो सजेस्ट किया है अभी आपके से, वो ये है कि जब ये प्रॉब्लम आ जाए तो रात में अपने ये जो क्वेश्चंस हैं इनको लें, कंसिडर करें, और फिर ये देखें कि इस मौके पर मैं ये किधर वीकनेस थी. क्या मेरी, अगर तो जाहिर है कि अगर ये इशू है तो फिर कंट्रोलर सेल्फ में वीकनेस है, तो व्हाट इज द एक्सरसाइज दैट यू वुड लाइक टू अंडरटेक टू इम्प्रूव और स्ट्रेंथन योर कंट्रोलर सेल्फ ओवर टाइम. व्हेन यू कीप डूइंग दिस, तो आपको लगेगा कि असल में मेरे अंदर से वो फियर, नाउ आई रिकग्नाइज दोज फियर्स, उसके पीछे जो अजम्पशन है मैं समझ रही हूँ, एंड आई कैन ओवरकम देम. और अगर इसमें मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस तरह मैंने अर्ज किया कि ये काफी डीप रूटेड प्रॉब्लम है, इसको समझने और इसको ओवरकम करने में मुश्किल हो सकती है. इसी वजह से यू आर अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम. आपने ये देखा होगा कि हमें
لوگوں کے فیئرز تک، لوگوں کو خود اپنے فیئرز تک پہنچنے میں کافی مشکل ہو جاتی ہے جب ان کی آپ ہیلپ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں. اٹ بیکمز، ہم اس کو ایک طرح سے نا اوائڈ کر جاتے ہیں، اس بات کو پوری طرح سے اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ یہ میرا فیئر کیا ہے بیسیکلی. لوگ، میں نے جس طرح عرض کیا، اس طرح کی باتیں بڑی جنرلائز قسم کی کر دیتے ہیں کہ آئی فیل انکمفرٹیبل. نہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یعنی میرے ریلیشن شپ ختم ہو جائیں گے. لیٹ سے یہ فیئر ہے آپ کا، یہ فیئر ریئل نہیں ہے. ابھی یہ فیئر کبھی بھی ریئل نہیں ہوتا. ریلیشن شپ جب ختم ہو جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن جب تک وہ فیئر ہے، اٹ از سم تھنگ اباؤٹ دی ان نون انسرٹن فیوچر. میں نے اس کو کچھ بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں، ٹھیک ہے جی. میں اگر اس پر غور کرنے لگ پڑوں گا کہ میں نے اپنی اس ازمپشن کو چینج کرنا ہے، تو آپ کے پاس بہت ڈیٹا آ جائے گا چینج کرنے کے لیے. لیکن آپ کو پھر اس پر رک کر اس پر کام کرنا پڑے گا. یعنی رک کر کام کرنا پڑے گا کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے کام چھوڑ دینے ہوں گے. نہیں، آپ کو اس کو ریگولرلی، لیٹس سے فار دا نیکسٹ 4 to 6 months ان ازمپشنس کو چیلنج کرنے کا کام کرنا ہوگا، کنسسٹنٹلی کرنا ہوگا، پھر یہ ختم ہوگی. یہ آپ کی یوں سمجھ لیں کہ پیدائش سے اب تک کی ہیں، تو 6 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو آپ کے ایکسپیرینسز نے جو ازمپشنز بنا دی ہیں، انکنسیڈرڈ ازمپشنز ہیں وہ. یہ کوئی ایسا نہیں کہ ریالٹی بیسڈ ازمپشنز ہے لازمن ساری. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری لازمن غلط ہیں. اصل چیز یہ کہ یا وہ ازمپشنز اتنی جنرل نہیں ہیں جتنی ہم نے بنا دی ہیں، اور یا وہ ہیں ہی غلط. جب یہ دونوں سچویشنز ہیں تو پھر if we keep consistently working on them and finding exceptions to those assumptions، آہستہ آہستہ وہ ویکن ہوتی چلی جائیں گی. And then you will not، I'm not saying that you will be willing to pay the price of breaking those relationships. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اصل میں آپ نے بریک کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے صرف اپنے پرنسپل پہ کھڑے ہونا ہے. اصل چیز یہ کہ وہ کاسٹ جس کو میں نے اتنا زیادہ میگنیفائی کیا ہوا تھا اپنے ذہن میں، پتہ چلے گا کہ نہیں، اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے. میں اپنی زندگی سے آپ کو آپ کی زندگی سے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے. میں نے اس کو بہت زیادہ سمجھا ہوا تھا. یعنی میرے سے غلطی ہوئی ہے، پرفیکشنزم اپنی جگہ پہ غلطی ہوئی ہے، اینڈ آئی پیپل اسٹل ٹاک ٹو می ود ریسپیکٹ، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا مذاق اڑا دیا ہے، وہ پہلے بھی اڑا دیتے تھے. یعنی یہ جو ایسپیکٹ ہے، اس کی ریکگنیشن زیادہ شروع ہو جائے گی. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ بات واضح ہوئی جی مبشرہ؟ آپ کی بات کا میں جواب دے پایا ہوں؟ جی ہاں جی، ٹھیک. جی یہ تو سمجھ آ گیا. اور دوسرا آپ نے کہا تھا ایموشنلی اسٹرانگ ہو جائیں گے، اس میں کیا یہ اینگر وغیرہ کا کنٹرول ہے یا اور بھی کوئی نہیں چیز ہے؟ نہیں، ایموشنلی اسٹرانگ ہونے سے مراد وہی ہے جی جس کو آپ نے ابھی کریج کہا ہے. یعنی ٹھیک. ایموشنلی اسٹرانگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری جو ڈپینڈنس تھی، میری ڈپینڈنس، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹین ایجر جو ہے وہ ساری رات کو اس لیے جاگتا رہتا ہے کہ اچھی طرح سے گڈ بائے نہیں کہا. ٹھیک ہے جی، یہ جو سچویشن ہے، یہ ایموشنل ڈپینڈنس کی سچویشن ہے. یہ ختم ہو جائے گی. ہم ٹھیک ہے کل ملیں گے، کہہ دیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. یعنی ایک نوعیت کی انڈیپینڈنس، ایک نوعیت کی انٹر ڈیپینڈنس پیدا ہو سکتی ہے. اور اسٹیون کوی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جی کہ اصل میں ریلیشن شپ دو انڈیپینڈنٹ لوگوں کے درمیان بن سکتا ہے صرف کیونکہ ریلیشن شپ انٹر ڈیپینڈنس کا نام ہے، اور انٹر ڈیپینڈنٹ لوگ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. یہ امپورٹنٹ ہے. وہ پھر کنٹرول ہوتے ہیں. جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو کنٹرول کیے جاتے ہیں ریلیشن شپس میں. یو کین ناٹ لیو یور لائف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. جی میں لا آف اٹریکشن کانسیپٹ سے پوچھ رہا ہوں. لا آف اٹریکشن کیا ہم یوز کر سکتے ہیں بلیف چینج کرنے کے لیے؟ کیونکہ ہمیں کانشیسلی بلیف چینج نہیں ہوتا ہے، کہ سب کانشیس مائنڈ سے ریزسٹنس ملتا ہے. جیسے کہ میں بہت زیادہ ہیزیٹیٹ کرتا ہوں بولنے سے پہلے، اور میں بلیف چینج کرتا ہوں کہ میں اسٹرانگ ہوں، تو یہ باڈی سے ریزسٹنس ملتا ہے، چینج نہیں ہوتا ہے. رائٹ رائٹ. یہ اصل میں ایک طرح کی چیز یہ ہے اپنے آپ کو. لا آف اٹریکشن جو ہے جی وہ بیسیکلی اٹس اباؤٹ کنونسنگ یور سیلف دیٹ دس از گوئنگ ٹو ہیپن. رائٹ. I have been a fan of that. I have followed that quite often. لیکن مجھے کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں ہم. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. یعنی I will
پازیٹیولی میں اس کو اپنے اوپر بار بار سوچ کے اور اس کو جتنی الیبوریٹ سین بنا سکتا ہوں اپنے سامنے رکھ کے میں یہ بتاؤں گا کہ اپنے آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھو تم پبلک سپیکنگ کر رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم صحیح کر رہے ہو. اب موقع آ گیا پبلک سپیکنگ کرنے کا، جی فی الواقع کرنے کا. ٹھیک ہے جی، جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جو اس دن ایکسپیرینس ہوگا وہ آپ کی ونس اگین اٹ کین شیک یور کمٹمنٹ. اگر خدا نخواستہ اس دن جو پہلا ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ جو ساری جو کمٹمنٹ تھی نا لا آف اٹریکشن کی وہ خراب ہونی شروع ہو جائے گی. یو ہیو ٹو بی ویری کنسسٹنٹ. مجھے اس پہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اٹریکٹ کرتے ہیں ہم اپنی انرجیز سے بھی، اپنے انرجیز اور دنیا کی انرجی سے بھی. یہ کوانٹم فزکس کی بھی انہوں نے ڈیریویشنز کی ہوئی ہیں لا آف اٹریکشن پہ. بٹ الٹیمیٹلی واٹ آئی تھنک از کہ انسان جب اندر سے اپنے پروسیسز کو سمجھ کے دیکھیں، دو چیزیں ہیں. آپ اپنا بیہیویئر چینج کرنا چاہتے ہیں، ایک چیز، اس کے نتیجے میں نئے بیہیویئر کے نئے رسپانسز آئیں گے. اگر رسپانسز پازیٹیو ہوں گے وہ آپ کا نیا بیہیویئر ری انفورس ہو جائے گا، لیکن اگر نیگیٹو ہوئے تو پھر ڈسکریج ہو جائے گا. یہ پرابلم ہے اس میں. اگر میں نے اپنے آپ کو اندر سے اپروچ کیا ہے کہ مجھے اپنے ٹھیک کرنا ہے اپنے معاملے کو، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اینڈ سیکنڈلی لا آف اٹریکشن، یعنی انفارچونیٹلی مجھے ابھی تک یہ نہیں ملا کہ ایک آدمی لا آف اٹریکشن کو یوز کر رہا ہے اس لیے کہ میں زیادہ مورل ہو جاؤں. وہ دنیا کی چیزوں کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے بہت یوز کرتے ہیں لوگ کہ یار میں کامیاب ہو جاؤں، میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں ایک پبلک اسپیکنگ میں کامیاب ہو جاؤں، میں پیسہ بزنس میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. یہ لا آف اٹریکشن سے نہیں کرتے ہم. یہ اس کے لیے جو میرا جو ٹاپک ہے وہ چونکہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ سکسیزفل ان یور لائف ایز سچ. I believe that developing character will make you successful as well. I truly believe that. And you will feel more contentment and more peace of heart. یہ میرا بلیف ہے. لیکن I don't have any problems اگر کوئی آدمی اس کو یوز کرتا ہے. جی کر سکتے ہیں. پبلک اسپیکنگ کی حد تک تو بڑی آسان ہے یہ کرنی، آپ کر کے دیکھیے. لیکن اگر خدا نخواستہ وہ جو تجربہ آپ کا ہوگا جس میں کہ آپ اس اسٹرینتھ کے ساتھ جائیں گے، وہ پھر بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. اگر کامیاب ہو گیا تو میری دعا ہے کہ کامیاب ہو اور یہ آپ کے لیے اٹ ورکس فار یو. بٹ آئی کانٹ گارنٹی دیٹ ہاؤ پیپل ول ریسپونڈ. ناؤ کم ٹو دس پوائنٹ کہ میں جب آپ کو جب یہ کہتا ہوں کہ اپنی ازمپشنس کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے نتیجے میں if people don't respond properly تو it won't shatter your confidence. کچھ لوگوں کو میری بات نہیں اچھی لگتی. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں پوچھا ان سے ایک دن کہ آپ کا درس کیسا چل رہا ہے. وہ پڑھاتے تھے تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی مجھے. وہ کہتے ہیں میری دعوت بڑی پھیل رہی ہے، جو لوگ ایک دفعہ درس میں آتے ہیں اگلی دفعہ نہیں آتے. اپنا اپنا طریقہ ہے. کام کرنا ہے، اپنے انٹرنل پروسیسز کو اسٹرانگ کریں، اپنی ازمپشنس کو ٹھیک کریں، اینڈ دین جسٹ ڈو اٹ رائٹ. محنت کریں بجائے امیجن کرنے کے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اتنی محنت کریں کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. سر ہپنوسس اور NLP ٹیکنیکس اس سے بھی کیا بلیف چینج کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. یہ NLP اور ہپنوسس دونوں. ہپنوسس میں بہت زیادہ قائل نہیں ہوں جی اس کا، لیکن NLP تو کرتی ہے. تو کوگنیٹو جو CBT ہے اس کے اندر ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. وعلیکم اچھا السلام. سر، یہ کہ جب ہم کانشیسلی ہیں اور پتہ بھی چل گیا ہے تو ایک عام طور پر ایک انسان کس طرح اس بات کو سمجھے گا؟ کیونکہ بہت سارے ہر کسی کی زندگی میں ایسی چیزیں چل ہی رہی ہوتی ہیں ہر وقت کہ وہ ملٹیپل ٹائمز یہ سچویشن شیئر کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے تھے پوری طرح کانشیس تھی، پھر بھی میں یہ کام کر گئے. خاص طور پہ میڈیا پہ کچھ غلط دیکھنے کے حوالے سے کچھ لوگوں کو ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں، اور بھی اس کے علاوہ چیزیں ہوتی ہیں اپنی زندگی میں بھی. تو اب یہ ساری چیزیں اگر نہیں پتا تو اب اللہ تعالیٰ اس کو کیسے گائیڈ کریں گے، یا وہ اپنے آپ کو کیسے اس میں سے نکلے گا اگر اسے یہ نہیں پتا چل رہا کہ میرے کوئی پیچھے فیئرز ہیں جس کی وجہ سے میں یہ کر جاتا ہوں، یا
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح اس میں سے نکلے گا اگر اس کے پاس یہ نالج نہیں جاتا؟ وہ تو روز بروز ایک گلٹ اور شیم میں بھی جا رہا ہے، زیادہ نیچے بھی گرتا جا رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ کنٹرول سیلف کے مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیں مجھے ڈونٹ نو ریئلی ڈونٹ نو جی اللہ تعالیٰ اس کو کیا اپرچونیٹیز پرووائڈ کریں گے اور کس طرح سے وہ چیزوں سے نکل جائے گا، اور اس کو توفیق بھی ملے گی ٹھیک ہونے کی. کیسے ملے گی میں نہیں جانتا جی. میں تو اصل میں یہ جو کام کر رہا ہوں وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ سب لوگ یہ کرنا شروع کر دیں، وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جدھر تک بات پہنچتی ہے جو لوگ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، جو اس کو غلط سمجھتے ہیں، وہ اپنی بات شیئر کریں. یعنی وہ یہ بتائیں کہ یہ پرابلم ہے، اس میں یہ کرنا مشکل ہے. آئی ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. لیکن میری یہ گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی بھی شخص کی آپ کیونکہ میرے پاس اس کی پوری انفارمیشن نہیں ہے. یہ بات اچھی بات کی ہے آپ نے، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک آدمی کو نہیں میتھڈ پتا اور ایک آدمی کو پتا ہے. ان دونوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جب پریزنٹ ہوگا، اس خدا کے حضور میں کہ جو پوری بات اندر باہر سے جانتا ہے، تو اس نے فیصلے میں اس سب چیز کی رعایت کرنی ہے. تو آئی ایم شیور کہ علم کے ساتھ ذمہ داری بھی ملتی ہے اور اپرچونٹی کے ساتھ ذمہ داری ملتی ہے. سر ایک تو یہ کہ جو جس طرح کے ہم اڈیپٹیو چیلنجز میں ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی فرمایا کہ ہم اس میں کانشیس ہوتے ہیں. یہ بھی بات خود بھی اس بندے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ کانشیس بھی ہوں اور دیکھ لو میں خود غلط کام کر رہا ہوں. یعنی کہ ہم پوری طرح خود کو دیکھ رہے ہیں اور غلط کام میں گویا جاتے ہوئے خود کو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ گلٹ میں بھی چلے جاتے جا رہے ہیں. تو آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو بڑی خطرناک جگہ ہے، کیونکہ اس میں انسان کانشیس بھی ہے. تو یعنی جواب دہی اور پکڑ کا یہاں پہ پورا پورا احتمال ہے. تو اب یہ چیز بہت ہی ڈرا دینے والی ہے. ہم، ہم۔ تو پھر نہیں، اور میں پھر اصل میں بندہ جب بھی یہ ہیلپ بات لیس کرتا ہوں تو ہو. میں سوری آئی ایم سو سوری. یعنی کہ اور ایک میں نے کہ وہ بندہ بھی ہیلپ لیس اور فیل کر رہا ہو اس ساری سچویشن کے بیچ میں، رائٹ سالوں لگ رائٹ ہوں پھنستے ہوئے ہوں اسی چیز. دیکھیں یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وین آئی سے دس، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یعنی میرے سننے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی دوسروں کو اس ججمنٹ سے نہ دیکھیں. نیور سی ادرز تھرو دس ججمنٹ. ان کے پاس کیا ہے، میں آپ کو اس کی ایک بڑی سمپل سی مثال دوں اگر، تو وہ یہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی کسی ایڈکشن کی وجہ سے، اور یہ ایڈکشن جو ہے یہ صرف کوئی اسموکنگ یا الکوہول سے نہیں ہوتی، کئی دفعہ نیگیٹو تھنکنگ کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں نے پچھلی دفعہ یہ ایکسپلین کیا تھا جی، دیٹ سم ٹائمز we get so addicted to the chemicals released because of negative thinking, depressive chemical سے، کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، ہمیں اب ضرورت ہوتی ہے اس کیمیکل کے ریلیز ہوتے رہنے کی، اور وہ جو ہے وہ جب تک ہوتا رہے گا، یعنی جب ایک آدمی کنٹینیوسلی نیگیٹو تھاٹ سوچ رہے تو اصل میں وہ اس طرح سے ایڈکٹ ہو گیا. اگر وہ ایڈکٹ ہو گیا تو اس کو اس سے نکلنا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نکلنا ہے. I'm اچھا sorry سر جی، یہ ہم یہاں تک سن پائے تھے کہ وہ آپ نے ہاں جی پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین تو کیا تھا کہ ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے. اگین مجھے یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ تو ساری نالج کی باتیں ہیں نا، علم کی باتیں ہیں. اور میری الجھن بس یہاں سے ہی، یعنی اگر میں اپنے پاسٹ میں چلی جاؤں تو میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے ابھی بھی ظاہر ہزاروں اڈیپٹیو چیلنجز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر کام کرنا شروع کر رہی ہوں تو پھر تو ظاہر ہے کر لوں گی. اور میں سوچتی ہوں اگر میں پاسٹ میں جن کچھ پرابلمس کے اندر تھی اور میرے پاس نہ ہی علم آتا تو پھر میرا کیا ہوتا فار ایگزامپل. تو یہاں سے یہ سوال ان لوگوں کے لیے بھی چلا جاتا ہے جو کہ ابھی بھی بیچارے ہیں اور جن کے پاس نالج نہیں ہے اور وہ اپنے تھاٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ایڈکشن والی بھی جو بات ہے، ایک تو میں اس کو ویسے اتنا صحیح طرح نہیں سمجھ پائی، اور دوسری چیز یہ کہ اگر لگتا ہے کہ علم والی بات ہے، یعنی کہ نالج کو صحیح طرح سے سیکھا پرکھا جائے. اگین آپ کی آخری بات تو ہم سمجھ ہی نہیں سکے وہ کیا تھی. اب پتہ نہیں آپ کیا فرما رہے تھے، اب آواز چونکہ نہیں، نہیں میں تھی آ تو رہی. یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ایک دو چیزیں سمجھ لیں کہ ایک جیسے ہم ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کسی چیز کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مواقع پرووائڈ کر دے گا. ایک چیز جو مسکنسیپشن ہے، میں یہ بات واضح کر دوں گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اڈیپٹیو چیلنج، اور پھر اڈیپٹیو چیلنج کو کس طرح میٹ کرنا چاہیے، وہ ازمپشنز کو کس طرح ہم چیلنج کر سکتے ہیں، اٹ از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. پیپل ہیو بین ڈوئنگ اٹ. یہ تو ابھی میرے خیال ہے پچھلے 25 سال کی ایک ڈیولپمنٹ ہے. لیکن لوگ تو یہ جو کریکشن اور امپروومنٹ کی جنگ ہے، یہ تو دنیا جب سے شروع ہوئی ہے اس وقت سے کر رہے ہیں. تو اس میں یہ میرا کلیم نہیں ہے کہ یہ اکیلا طریقہ ہے، اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ہار جائیں گے، ایسا خدا نہ خواستہ بالکل صحیح ہے جی.
واٹ آئی ایم سیئنگ از کیونکہ میری اپروچ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے، بیہیویئر جو کر رہا ہے، ہمارا فوکس چونکہ اس پہ ہوتا ہے، چاہے اپنی کریکشن ہو چاہے دوسرے کی کریکشن ہو، اور ہم یہ نہیں جانتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک میتھڈ یہ ہے. ابھی انہوں نے خان صاحب نے ذکر کیا کہ این ایل پی کا. این ایل پی کین بی اے ویری گڈ میتھڈ فار امپروومنٹ. این ایل پی، اور این ایل پی میں جو ٹیکنیکس وہ سکھاتے ہیں مثلاً امیجری کی اور یہ ساری، دے ویری انٹرسٹنگ. مطلب یعنی فار انسٹنس دے سے دیٹ وی کین گیٹ ریڈ آف ایڈکشنز، اینڈ دے ڈو. اسموکنگ، الکوہول، اس طرح کی ڈرگز، اس طرح کی ایڈکشن سے لوگوں کو نکالا ہے انہوں نے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی میرا خدا نہ خواستہ دعویٰ ہے کہ یہ اکیلا طریقہ ہے، نہیں، اور طریقے بھی ہیں. آپ کو اگر یہ کمفرٹیبل نہیں لگ رہا یا یہ جو ہے یہ نہیں کا اف اٹ از ناٹ ورکنگ فار یو، نو پرابلم، وی کین ٹرائی سم تھنگ ایلس. بٹ اٹ ہیز ورک بالکل. فار می اینڈ اٹ ہیز ورک فار اے لاٹ آف پیپل. ٹھیک ہے جی، آئی نو پیپل جن کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے ان چیزوں سے نکلتے ہوئے، دیکھا ہے ان کی ڈیولپمنٹ کو، دیکھا ہے اس کی وجہ سے. بالکل. اور سر یہ تو واقعی بات بہت مجھے وہ لگ رہی ہے کہ واقعی بہت سارے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ ہر سچویشن اس لیے لاتا ہے کہ اس میں امپروومنٹ کے لیے میرے لیے پورے رائٹ، مواقع ہیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی ایسی سچویشنز بھی تھرو کرے گا جہاں سے وہ امپروو کر سکتا ہے. تو یہ تو ہوپ فل رائٹ. ہے. اگر اس کے پاس یہ آئی ٹی سی نہ بھی پہنچی تو وہ کچھ کر لے گا ایٹ ہاں لیسٹ. ایبسولوٹلی جی، آئی ٹی سی کوئی قرآن اوکے. قرآن تھوڑی ہے کہ وہ اس نہ پہنچی تو مسئلہ ہو جائے گا. رائٹ سر. اچھا دوسرا سر میرا پچھلا کوشچن پچھلی دفعہ کا رہتا تھا تو اس کو میں اس سے ملا کے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گی ود دا پرمیشن آف کومل کہ اگر اگر قرآن اب پڑھ رہا ہے ایک انسان اور وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ کس طرح سے یہ اس کیا قرآن موٹیو اس کو دے گا کہ وہ کنٹرولر مطلب ایک دم آپ نے S1 بھی لے لیا، S1 آپ کا کام کر رہا ہے، S2 S3 آر دیئر، تو قرآن ان ساروں پہ اکٹھے ہی کام کر رہا ہوگا نا. اب وہ رائٹ، رائٹ. انسان کیسے یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ایک دم یہ پورا پیکج لینے سے اپنے آپ کو، یا خدا کی نصیحت چلیں یہ میں اگر جاننا چاہوں کہ خدا کی نصیحت کس طرح ان سارے سیلز پہ ایک دم کام کر سکتی ہے؟ سارے سیلف سے اصل میں دیکھیے قرآن مجید کا جو طریقہ ہے، جس طرح سے قرآن چیزوں کو اپروچ کرتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو مثال کے طور پر پہلا ٹاپک باندھے گا کہ فیتھ پہ یہ بات سن لو، اب آگے چلتے ہیں، کچھ عمل ٹھیک کر دیتے ہیں. قرآن مجید اصل میں آپ کو انفارمیشن کی بھی کتاب ہے اور موٹیویشن کی بھی کتاب ہے اور انسپریشن کی بھی کتاب ہے. وہ آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اور اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو میں نے اپنے ذاتی، اگین اٹس مائی اون پرسنل ایکسپیرینس، وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن کی ایک ریڈنگ سے اب آپ جتنے ڈیولپ ہو گئے ہیں بس ہو گئے ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے جی کہ میں جب قرآن مجید کو ایوری ٹائم آئی انسیڈنٹلی دیز آر دا ڈیز وین آئی ایم آلموسٹ ایٹ دا ورج آف فنشنگ ون ریڈنگ، تو آئی اسٹارٹ فیلنگ ایکسائٹیڈ کہ اب میں نے پھر سے اس کو شروع سے شروع کرنا ہے. اور مجھے کچھ نہ کچھ اس میں مل جاتا ہے ایسا کہ جو which really puts me at a high کہ یہ ہے. قرآن مجید میں اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو ٹاپکس ڈیفائن دیکھو میں تمہارا اب ایک S1 ٹھیک کرتا ہوں اور پھر S2 ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. اٹ کیپس ورکنگ آن اے ہولسٹک بیسس. یہ جو علم کی ہم نے ڈویژن کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ مثال کے طور پر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ بچے کو لے جائیں باہر اور اس سے کہیں کائنات کو اسٹڈی کرے؟ بس نہیں، ہم اس کو لینگویج سکھاتے ہیں، لینگویج کا ہم نے سیگمنٹ بنایا، پھر اس کے بعد ہم اس کو سائنس کی بیسک سکھاتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. I think that this is so that it becomes easier to understand. ٹھیک ہے جی، اٹ بیکمز ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ ان اے اسٹیپ بائی اسٹیپ وے. ایک ایک علم کو، قرآن از ناٹ اے بک آف اسپیشلائزڈ نالج ان سائیکالوجی، لیکن قرآن مجید میں بڑی انسائٹ ہے سائیکالوجی کے حوالے سے بھی، بہت انسائٹ ہے. کبھی کر کے دیکھیں، پڑھ کے دیکھیں اس کو کہ انسان کے اندر کے موٹیوز کو وہ کس طرح سے بیان کرتا ہے، یا ساری چیزیں. تو ایک چیز ہے جتنی ریلیجن کے لیے ضروری تھی وہ اس نے بتا دی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں اگر چھوٹی سی، وہ یہ ہے کہ وضو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، وضو کے لیے اگر آپ کو علاقے میں کنواں کھودنا ہوگا تو وہ قرآن نہیں سکھائے گا آپ کے لیے. مثال کے طور پر ہم نے ابھی پچھلے عرصے سے کافی برس سے
ایک چیز شروع کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں حج کیمپ، حاجی کیمپ لگاتے ہیں، اس میں ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. اٹ واز نیور ایون ریکوائرڈ. تو یہ ایک ریلیجس کام کے لیے ہم نے اپنی طرف سے ایک ایکٹیویٹی ایڈ کی ہے سو دیٹ اس کام کے لیے ہم ٹرین کر سکیں. تو اس طرح سے دیکھنا چاہیے. قرآن کا یہ کوئی اسپیسیفک ٹاپک نہیں ہے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ کیسے ہونی چاہیے. تو پھر کیا ہے اسپیسیفک ٹاپک؟ یعنی اب انسان کو یہ یاد کرایا جائے کہ تمہیں اس دنیا سے چلے جانا ہے اور یہ ختم نہیں ہو جائے گا. اس کا تو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا مجھے لگتا ہے جی قرآن کا، مجھے جو سمجھ میں آتی ہے بات، وہ تو سنگل پوائنٹ ایجنڈا ہے، صرف ایک ایجنڈا ہے کہ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ گے کسی بھی لمحے، ادھر بہت زیادہ اس کو مسئلہ نہ بناؤ. یہاں سے تم کچھ اچھا اور کچھ برا ہونا ہی ہونا ہے. یہاں سے جاؤ گے تو زندگی ختم نہیں ہو جائے گی. یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. یہ والا ایسپیکٹ جو ہے یہ ہے اصل میں قرآن کا اصل ٹاپک، جہاں تک میں ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے. اس سے کچھ اور سوال پوچھتے ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور سیشن میں. تھینک یو سو مچ سر، جزاک اللہ. جی السلام علیکم. تھینک یو فار لیٹنگ می اسپیک. سوری فار بینگ لیٹ، میں نے 18 منٹس لیٹ اسٹارٹ کیا. اینی وے، جیسے جیسے ڈسکشن ہو رہی تھی میں سوچ رہی تھی آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے فیو پوائنٹس، سو آئی ٹرائی اینڈ ڈو اٹ ناؤ اف آئی کین ریممبر دیم. ایک تو یہ ازمپشن ہے، سوال تو میرا ویسے ہے لیکن وہ اللہ میاں سے ہے کہ یا خدا تو نے کیوں ہمیں اس کشمکش میں ڈالا کہ ہم غلطی کریں اور پھر اس کو ٹھیک کریں. سو آل دس کیریکٹر بلڈنگ، آئی مین وائی ڈو وی ہیو ٹو ڈو دس؟ بٹ aside from that، جیسے کسی نے ابھی لاسٹ ایک سوال ڈسکشن ہو رہی تھی، یہ اصل میں اسپیشلی آج کل کہاں سے گائیڈنس لی جائے از اے بگیسٹ پرابلم آئی تھنک، کیونکہ یہ سوشل میڈیا وغیرہ اتنی مس انفارمیشن ہے کہ یہ سوچنا کہ کہاں سے گائیڈنس ملے از اے نیو چیلنج فار آل آف اس. بہت سے لوگ مس لیڈ کرنے کے لیے ہیں وہاں. اور ایک سوال ہو رہا تھا، پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی کہ everything that we should do should be based on faith. وہ موئی صاحب نے اس کے more or less جواب دے دیے. I just want to add کہ there are lots of people of good character who are upright, who call themselves humanists. They have no religion, they're agnostics. So یہ نہیں ہے کہ guidance صرف یہ ہے. اور اس کی example میں آپ کو دوں، ہمارے جو لاز جو ایوالو ہوتے ہیں، فار انسٹنس انگلش لا آپ دیکھ لیں، وی ڈونٹ ہیو اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. اس کی ایک خالص وجہ یہ ہے کہ اٹ از بیسڈ آن ایکسپیرئنس. جیسے جیسے ضرورت ہوتی ہے لا چینج ہوتا جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا معلوم کرنا، ان پہ چلنا بڑا اٹس اے بگ چیلنج فار آل آف اس. ہم کو جہاں سے بھی ملے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رائٹ گائیڈنس ہو. اینڈ آئی ہیو فارگوٹن اے لاٹ آف دا تھنگز that were going on جو کہ we can only add to this discussion if we are sitting around a table. That is all I wanted to say. Thank you. You're most welcome, Ji. Thank you very much for your contribution. And I would just like to add one small clarification about something that you gave a passing reference to. Just like you have to work hard for your success in this world, whatever your criterion of success might be. That is not here under question. The important thing is that whatever you hold as success, this world has, it has a chemistry. It will allow you some opportunities, and it will give you some clues. You have people around, you can learn from them, but you have to strive for that success, whatever that success is. It can be success in business, it can be success in career, it can be success in education. You have to strive for that. That is the makeup of this world. Likewise, one of those parts of those success, one of those aspects of success can be becoming a better human being. And that should also not come as easily, it should not be, because the consequences of this aspect of development are much greater from the perspective of faith. Obviously, they're much greater as compared to any other success. So it requires some hard work, it requires some deliberation, it requires some reflection, and inshallah, it is not impossible. It is not at all impossible. People have done it, people are doing it, and all these people gathered over here,
they لیکن aspire اس for میں it. سوری اس میں یہ ضرور ہے کہ اس سے کنٹینیوم ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ we've done it. Oh yes, It will never be oh done. yes, It will absolutely, never be done. absolutely. That's living. That's Right, life. right, You're and going to slide back, you're wonderful, going to go forward. You're going to slide back, wonderful you're going to point. forward. So we have to acknowledge Right, this. اب دیکھنا قرآن شریف میں بھی ہے کہ ہم نے تمہیں اسٹرگل میں ڈالا ہے. I can't remember the exact آیت, لیکن کیا ہے یہی ہے نا جو میرا سوال تھا کہ اللہ میاں میں نے کیا کیا تھا یہ کہ تم نے مجھے اس کشمکش میں ڈال دیا. So we have to live with this challenge. That is life and we right, have to accept that. اور دوسرا پوائنٹ جو مجھے اب right. یاد آیا وہ یہ تھا کہ ابھی سوال ہو رہا تھا کہ ہم بڑی مشکل ہے یا کہاں تک کریں. There are situations where you have to decide, I'm going to cut the ropes and call this end to this and walk away from this situation, which is related to relationships with others. So you do what you can and then you move away from that situation. But working on Right. yourself is a continuum. Shukriya. Absolutely, it is. Ji, thank you very much for contributing, Ji. Thank you, Jazakallah. فرمائیں کیا کہہ جی رہی تھی. کومل میں نے لکھا تھا کہ وہ سر کی جو بات تھی نا, سر نے جو اس میں کہا کہ کوئی بھی طریقہ ایک حتمی نہیں ہے, جب سے دنیا بنی ہے چل رہی ہے, اس میں مختلف لوگ ہیں مختلف ٹیمپرامنٹس کے, اور وہ مختلف طریقے سے اپنی ڈیولپمنٹ میں لگے ہوئے. تو میں اس بات پہ میں نے کہا تھا کہ کانٹ ایگری مور, کہ میں اس سے زیادہ اس بات پہ نہیں اتفاق کر سکتی, کیونکہ سم ٹائم ہم کچھ لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں دس از دا اونلی وے, اور جی جی بس یہی جی ہے. جی. تو اس پہ میں نے کہا تھا کہ میں اس پہ بہت زیادہ اتفاق کرتی ہوں. میں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ میں نہیں اتفاق کرتی. اوکے Thank you, Ji. دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو سر نے ابھی بات کی قرآن کے حوالے سے, اس میں میری ایک آبزرویشن ہے کہ میں نے دیکھا مختلف لوگوں کو کہ جیسے سیگمنٹ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھے سے اسلام کو سمجھا ہوا ہوتا ہے, کہ اس کے جو مختلف فقہ کی چیزیں ہیں, یا فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں میزان میں جس طرح سے قرآن اسلام کو ایک اے سے شروع کر کے زی تک ایکسپلین کیا گیا ہے, وہ سب کچھ اس طرح سے مختلف جگہوں سے اور مختلف طرح سے سیکھنا, وہ سب ایک طرف. اور جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں نا, تو اس سے جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, کیونکہ جب کبھی ایسے لوگوں سے بات کرنے کو ملتی ہے کہ جن کا اس بارے میں ٹیکنیکل نالج بڑا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, ان کو سب چیزیں پتہ ہے, کیا فرائض ہیں, کیا واجبات ہیں, سب کچھ, لیکن قرآن جس طرح سے کاؤنسلنگ کر دیتا ہے, یا جس طرح سے ہمارا ایک ویو Beautiful. دنیا کو دیکھنے کا چینج کرتا ہے, وہ مجھے لگتا ہے وہ اس ساری ایجوکیشن میں تھوڑا مسنگ ہوتا ہے, کہ وہ آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے کہ دیکھیں یہ لائن یا وہ جیسے سر کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت کوئی ایک چیز آپ کی نہیں پکڑ کے بیٹھا ہوا کہ آج اس کی میں یہ پرسیپشن ٹھیک کر دیتا ہوں, کل وہ کچھ ہولسٹکلی ایسی چیز ہے اس کی ترتیب میں, اس کی آیتوں میں, اس کی کہ وہ آپ ایک اور طرح سے آپ کی اپروچ دنیا کو دیکھنے کی, کامیابی کی طرف, مختلف نظریات کے بارے میں چینج ہوتی ہے. بہت اعلیٰ جی, بہت اعلیٰ. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. اور میں اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا جی, وہ آپ کو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات شاید لگے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے ایک اور میرا ایکسپیرینس جو ہوا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ یہ کہ کئی جگہ کئی ریڈنگز میں کچھ جگہوں سے آپ گزر جاتے ہیں بہت زیادہ آپ کو وہ, اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کچھ دماغ پہ ایسی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہی پورشن جس کو آپ لاسٹ ٹائم جسٹ وینٹ تھرو اٹ, وہ آپ کو گرپ کر لیتا ہے, اور آدمی کہتے ہیں وہی یہ بات کہہ رہا ہے قرآن, and suddenly it's a new, your whole paradigm is questioned, or your whole paradigm is renewed somehow. So this is a beauty, and I loved reading this book, obviously. یہ ایک پورا کام ہے جی, ٹیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ڈیولپ کرے. اٹس اے کمال کی چیز ہے یہ. اس کا سم ٹائم یو فیل شارٹ آف ورڈز. آپ آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو کہا کہ یہ الفاظ اس کی گریوٹی نہیں بیان کر رہے, اور میں کہہ رہا تھا کہ الفاظ کی یہ پرابلم ہے, کئی دفعہ اس کو اپنے آپ کے جو جذبات ہیں اس کو بیان ہی نہیں کر پاتے, وہ کیا کریں. چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی سر, جیسے ہم لوگ ہم اپنے اگر مختلف فیزز میں دیکھیں نا, کہ ایک فار ایگزامپل ایک کوئی بڑا کوئی سمجھ لیں کوئی ہوٹل ہے یا کچھ, تو ہم اپنی زندگی کے جس فیزز میں اس میں جاتے رہے ہیں. فار ایگزامپل جب میں 20 سال کی عمر میں گئی تو میں نے صرف اس کا ڈیکور دیکھا, جب میں 30 سال کی عمر میں گئی تو میں نے اس کی کچھ مینجمنٹ دیکھی, جب میں 40 سال کی عمر میں گئی تو وہاں کی میں نے لیڈرشپ اور اس طرح سے چیزیں دیکھی. تو
یہ بالکل ہوتا یہی ہے کہ قرآن کی تو ایک لیول ہے اس کی، اس میں تو یہی یونیفارمٹی ہے، لیکن ہم جیسے جیسے گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ چیزوں پہ ہماری نظر ایبسلیوٹلی مختلف حوالے سے جاتی ہے. ایبسلیوٹلی بہت اعلیٰ. شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ جی، جزاک اللہ. استاد جی یہ دو چیزیں ہیں جن کا مجھے سامنا ہوا ہے. ایک خاتون نے سوال رکھا ہے، اس حوالے سے مجھے رہنمائی کا علم نہیں تھا کہ میں کیا دوں، تو میں نے سوچا آپ سے پوچھوں. ہو سکتا ہے آپ کوئی کتاب سجیسٹ کریں یا کوئی بات بتا دیں. وہ خاتون شہر میں رہتی ہیں اور اکثر و بیشتر اپنے آبائی علاقے جانا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کچھ بچوں کے ساتھ رہ کر ان کا 4 to 5 ایئرس کا بچہ ہے، وہ کچھ برے الفاظ پک کرتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ نفیس خاتون ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ میری تربیت پہ حرف اٹھایا جاتا ہے کہ اسی علاقے میں لوگ جو رہ رہے ہیں ان کے بچے وہ الفاظ پک نہیں کرتے، لیکن باہر سے گیا ہوا میرا بچہ وہ پک کر لیتا ہے. تو ہم بچوں کی، اتنے چھوٹے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ وہ تھوڑا سا کانفیڈنٹ سا بچہ ہے اور ہر بات میں ان ہو جاتا ہے، ہر چیز میں. یہ پوچھ رہی تھی وہ. رائٹ، بس جی یہی دیٹس اٹ. جی دوسرا بھی ہے، وہ بھی پیش کر دوں ابھی یا بعد میں؟ نہیں نہیں نہیں، اچھا ہے، یہ ایک ایک کر کے کرتے ہیں. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر آپ کے لیے پاسبل ہو تو ان سے کہیں کہ وہ اس ماحول سے اس کو بچا سکتی ہے تو بچا لیں، نہیں بچا سکتی تو پھر ابھی اس کو ایشو نہ بنائیں پھر. اور ایک سب سے بڑی پیرنٹنگ کے اندر جو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بچے کی بھلائی کا سوچیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری پیرنٹنگ پہ حرف آئے گا. آنے دیں، حرف آ جائے گا، لیکن اگر آپ نہیں روک سکتے ابھی تو اس کو صرف یہ محبت سے، پیار سے یہ سمجھائیں کہ یہ اس طرح کے الفاظ ہم لوگ نہیں بولتے. وی ڈونٹ لائک دیز. آپ نے کبھی سنا ہے میں بولتی ہوں؟ آپ نے کبھی مجھے نہیں دیکھا. تو لیکن یہ کہ اگر وہ بولے تو نہ اس کو پنش کریں، نہ اس کو بہت لمبی لمبی لیکچرز دے کے ایڈمانش نہ کریں. دیز تھنگز ڈونٹ ورک ایٹ دس ٹائم. ٹھیک ہے جی، اگر اوائڈ کر سکتے ہیں اوائڈ کر لیں، اگر اوائڈ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو فی الحال برداشت کر لیں. اینڈ اپنے رول ماڈل کو بہت اچھا رکھیں. دیکھیں ہم اور اس آئیڈیا سے نکلیں، ہر اپنے بچوں کے لیے لانگ ٹرم ویژن لائیں، نہ کہ شارٹ ٹرم ویژن. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا بچہ کل نکل کے جب یہ کہے گا، کوئی گالی دے دے گا کسی کے سامنے تو میرا ستیہ ناش ہو جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. لائف keeps presenting you with opportunities. آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ لانگ ٹرم ویژن کو سامنے رکھیں کہ میں نے اس کو کدھر پہنچانا ہے، اور اس پہنچانے میں میرا ریلیشن شپ اس کے ساتھ کی حیثیت رکھتا ہے، باقی کسی چیز سے بھی زیادہ حیثیت، زیادہ امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ میرا اس پہ انفلوئنس پازیٹیو رہے. یہ آئیں گی چیزیں، نکل جائیں گی زندگی سے. اگر آپ کی لینگویج میں یہ عام طور پر نہیں بولا جاتا تو ایک تو اس کو پنش نہ کریں اس پہ، ایک اس کو اتنا زیادہ نہ بنائیں کہ یہ نہیں بولنا ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے نہ بولے اور باقی ساری دنیا کے سامنے بول رہا ہو، اور پھر یہ بتائے آپ کو کہ نہیں وہ تو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے نتیجے میں آپ تک شکایتیں پہنچیں گی اور آپ اس کا انکار ہی کرتے رہ جائیں گے. اینڈ پیپل ول سے کہ اس کو اپنے بچے کی خامی نہیں نظر آتی. دیٹ ول بی مور ڈینجرس. ٹھیک ہے، وی آر ٹیچنگ دا چائلڈ ٹو بیکم لیس duplicitous by taking it in a easy manner. تو ہم نے اس کو ایک تو یہ کہ اگر اوائڈ کر سکتے ہیں کریں، نہیں تو پھر ابھی اس کو اتنا زیادہ ایشو نہ بنائیں. دوسرا سوال آپ بتائیے کیا کرنا چاہیں گے؟ جی استاد، یہ ہم لوگ اسٹوڈنٹ کے طور پہ پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے کام بھی کر رہے ہیں. جن لوگوں تک ہم اپروچ کر سکتے ہیں یہ سارے میسیجز کنوے کرنے کی، وہ چاہے سائیکالوجی لیکچرز ہوں یا ریلیجن بیسڈ ٹاپکس ہوں. لیکن استاذ ہم بہرحال انسان ہیں اور ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں تو رہیں گی، ظاہر بات ہے. تو ہمارے بھی ایسے کچھ ہے نقطے جو روزانہ نہ بھی ہوں لیکن سامنے ہو جاتے ہیں، اور جب اس نقطے کو پکڑ کے کوئی ہمیں ڈیگریڈ فیل کرواتا ہے تو مزاج پہ بہت فرق پڑتا ہے، اور 2 یا 3 دن تو خیر گزر جاتے ہیں اس
दिमाग की सोच में। लेकिन ये है कि चूंकि मकसद बड़ा है अपने सामने रखा हुआ, तो 3 या 4 दिन के बाद हम एकदम से खुद को घसीट के वापस उसी लेन में ले आते हैं। लेकिन अब ये चीजें खत्म तो नहीं होंगी ना। अब जैसे हम भी जरा डंडी मार लेते हैं, अगर रोजाना एक काम कर रहे हैं एक वक्त पे, किसी शख्स की एब्सेंस की सूरत में हमने वो काम तर्क कर दिया, या मूड चेंज होने की वजह से मैंने वो काम छोड़ दिया, मैं तो फिर उसी काम को सामने वाला शख्स पकड़ लेता है और हमें ह्यूमिलिएट फील कराता है। और हम चूंकि बड़े जोरों शोर से लगे पड़े होते हैं कि प्रोडक्टिव काम करना है, प्रोडक्टिव रोल प्ले करना है, तो एकदम से जैसे धक्का लगता है, तो फिर 3-4 दिन उस सिनेरियो में गुजर जाते हैं। लेकिन ये बात मैंने आपकी याद रखी हुई है कि हमें खुद को वापस लाना है। तो चूंकि मकसद बड़ा रखा हुआ है, मैं फौरन से रिमाइंडर देती हूँ, लेकिन 3-4 दिन जो जाया हो गए, और फिर उस 3-4 दिन में मैं फिर नोटिस करती हूँ कि मैं नोट्स प्रिपरेशन, लेक्चर हियरिंग, फोकस, क्रिएटिव वर्क, उस पे बहुत असर पड़ता है। तो इस हवाले से कुछ रहनुमाई कर दे। एक तो जी इसमें रादर देन फीलिंग ह्यूमिलिएटेड और डिफेंसिव, सबसे पहली चीज ये देखिए, मैं एक चीज सबसे पहला आपके सामने ये इतराफ करूंगा कि ये जो आपने अभी बात फरमाई है कि हम परफेक्ट नहीं है, ये कोई इस दुनिया में पैदा होने वाला अब मौजूद शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं किसी भी मामले में परफेक्ट हूँ। और मैं अगर ये किसी को इम्प्रेशन है ये कि मैं जो यहाँ पे बैठ के ये लेक्चर दे रहा हूँ, तो मैं इनमें से एक एक चीज पर पूरी तरह अमल करता हूँ, तो इस इम्प्रेशन को ठीक करने, because I fight the same battle as I'm asking you to fight. I have not won that battle, and I don't expect to win this battle before I die. मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि ये बैटल जीत कर या परफेक्शन पैदा करके इस दुनिया से जाऊंगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है that I will inshallah die trying to be a better person, not giving up. ठीक है जी। और इसमें जो गलतियां होती हैं जब साथियों के सामने आ जाती हैं तो वो करते हैं, और ऑनेस्टली अब तो आदत हो गई है जी, गलती सामने आई है या मैंने कुछ ऐसा कर दिया है तो मजाक उड़ा देते हैं। और उस वक्त जो है, जो अब मैं चीज एंजॉय करता हूँ वो ये कि यार ये ऑनेस्टली यू नो आई नो दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम इन मी, एंड आई वांट टू ओवरकम दिस, एंड आई वांट योर सपोर्ट। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का ठट्ठाबाजी या आप लोगों का मजाक उड़ाना कभी कभी डिस्करेज कर देता है, तो ऐसा तो ना करें यार। बड़ी कोशिश करता हूँ, आई डोंट वांट टू गिव अप ऑन दिस बैटल। तो इसको कभी दिल से ना लगाएं, और ये याद रखें हमेशा कि अल्लाह ताला जो चीज पसंद करता है वो ये नहीं है कि आप परफेक्ट होके उसके पास आए। अल्लाह ताला ये पसंद करता है कि आप उस डायरेक्शन में रुख करते हुए मेहनत कर रहे हो जो डायरेक्शन उसको पसंद है। किधर पहुंचेंगे आप, ये खुद उसने फैसला करना है, ये आपने नहीं फैसला करना। आपने फैसला ये करना है कि मैंने कोशिश क्या करनी है। मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं आप लोगों को इंप्रेशन अच्छा दूं, तो मिल जाएगा, शायद कामयाब भी हो जाऊंगा और उसमें परफेक्शन भी अचीव कर लूंगा। ठीक है जी, अदाकारी आती है ना, ये सब कुछ कर लूंगा। लेकिन अगर कोशिश ये करनी है कि मैंने आज के मुकाबले में कल बेहतर होना है, तो परसों भी एक दिन आना है। उस दिन जब मैं मुड़ के पीछे देखूंगा तो मुझे पता चलेगा, आगे देखूंगा तो मुझे मालूम हो जाएगा कि अभी है प्रॉब्लम, और अभी मौका है इंशाल्लाह, इसको छोड़ना नहीं है। तो इससे हौसला नहीं हारना है जी। मेरी इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में एक बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है कम्युनिटीज ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड इम्प्रूवमेंट, जिसका मतलब मकसद ये है कि हम मिलकर एक दूसरे का साथी बने, इम्प्रूवमेंट करें। अब दुनिया में पैगंबरों के मॉडल पर काम नहीं होगा। मैं आपसे बैत नहीं ले सकता, किस बेसिस पे लूं, मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूं। ठीक है ना जी। हाउ कैन आई से कि मैं आपको हिदायत दूंगा मेरी बैत करें, नहीं कह सकता जी, नहीं कह सकता। अगर कोई दुनिया में है ऐसा शख्स कि जो परफेक्ट हो गया, उसको अल्लाह ताला का ये सर्टिफिकेट मिल गया, तो कर ले, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं। लेकिन मैं ये मानता नहीं हूँ, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई बिलीफ, एंड बिकॉज इट इज नॉट, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने असल में हमारा इम्तिहान ही ये है कि गलतियां हैं और गलतियों के साथ इम्प्रूवमेंट की ख्वाहिश है, और उसको हमेशा गालिब रखना है इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सब की मदद करेगी, आपकी भी करे, मेरी भी करे, हम सब की करे इंशाल्लाह। वही सब आपने अभी जो एक एडिक्शन वाली बात बताई थी कि कुछ नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग जो हैं वो हैबिचुअल हो जाते हैं ना ये सब सोचने के लिए,
تو اگر جی ہمارا واسطہ ایک ایسے شخص سے پڑ جائے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ کبھی کبھی پڑا ہے اور آپ نے لیو کر دیا یا سچویشن کو اگنور کر کے نکل گئے، لیکن جب آپ کو ہر وقت ان کے ساتھ رہنا ہے اور ان کو فیس کرنا ہے، ان کی تیوریاں چڑھایا ہوا چہرہ بھی آپ کو ہر وقت فیس کرنا ہے، کسی بات پہ کوئی اپریسیشن نہیں ہونی ہے، تو پھر وہاں کنٹرولر صاحب جو ہے وہ آپ کو کدھر لے کے جائے گا، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں۔ ٹرو جی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اٹ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ، اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ، آئی ٹوٹلی اگری. میں اس میں بس ایک چیز کی گزارش کروں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں آدمی ٹھوکر نہیں کھائے گا، گرے گا نہیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو یہ یاد کراتے رہیں، ضرور یاد کراتے رہیں، اور کنوکشن سے یاد کرائیں کہ یہ خدا کی ڈالی ہوئی وہ آزمائش ہے کہ جو ختم ہو جانی ہے ایک دن، اور اس پر ڈپینڈ کرتی ہے کہ میں نے جو چیز اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے مجھے چاہتا ہے کہ میں گین کر لوں، وہ گین کر لوں. آزمائش ختم ہو جائے گی، یعنی یہ یقین کریں آپ، یہ آزمائش تو ختم ہو جائے گی، ایک اور آ جائے گی. کیونکہ یہ دس لائف از گوئنگ ٹو بی اے ٹیسٹ ٹل دی اینڈ. ٹھیک ہے جی. ایک چیز یعنی آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ از ایزی، ناٹ ایٹ آل. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ آسان ہے، لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اس چیز کی عادت ڈالنے کی کوشش کرنی ہے کہ میں ہر آنے والی سچویشن کو خدا کی طرف سے ایک اپرچونٹی سمجھنے لگ پڑوں. آسانی آئی ہے، مشکل آئی ہے، جی جی بالکل واضح ہوگی سر. اور یہ جو بھی آپ نے قرآن کے حوالے سے بات کی نا، میں تو خیر اس چیز سے کافی عرصے سے جڑی ہوئی ہوں. بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں آپ نے، جو آپ نے بتایا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ چیز آپ کو ایک دم سے کلک کر کے کہتے او یہ تو مطلب میری سچویشن کے مطابق ہے. تو سر میرا بھی یہ ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ جب بہت زیادہ مایوسی لوگوں کے رویے سے ہو جائے اور ایسی سچویشن کو ہینڈل بھی آپ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے فیوچر کی بھی بات ہے، آپ کی نوکری کی بھی بات ہے، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور ایسے میں آپ اگر کبھی قرآن کی طرف جائیں اور آپ اس کو کہیں سے بھی کھول لیں تو وہاں سے آپ کو کوئی آیت ایسی مل جاتی ہے جو آپ کو ایسا تھپکتی ہے، آپ کو ایسا پیار کرتی ہے، یا آپ کو ایسی راہ سجا دیتی ہے کہ وہ نور اللہ نور والی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ایسی روشنی بہت ملتی الگ. ہے. تو یہ بھی میرے دوست اور میرے ساتھی کبھی کر کے دیکھیں کہ جب جی کھولے کہیں سے بھی قرآن کو اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ جی. اچھا. تھینک یو. اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے جی، جو میں نے یہ گزارش کی آپ سے، وین یو اسٹارٹ ریمبرنگ دس کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ امیجیٹلی، یہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں جی، کہ امیجیٹلی آپ ایک شاکنگ نیوز پر ریلیکس رہیں گے، یہ نہیں ہوگا. بٹ انسان ہے نا جی، انسان ہے، ہم پریشان ہو جائیں گے. لیکن ایک چیز ہو جائے گی کہ جیسے ہی آپ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرائیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو میرے لیے اس وقت شوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اینڈ ہی از کنٹرولنگ ایوری تھنگ، اور وہ میری بہتری کے لیے کر رہا ہے یہ. چاہے وہ مجھے جھنجھوڑ رہا ہے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں، چاہے وہ میری ایلیویشن کے لیے آزمائش ڈال رہے. جب مجھے یہ جیسے ہی احساس ہوتا ہے، تو وہ جو سورہ رات کی آیت ہے نا جی، کہ دل کو ایسا اطمینان ہوتا ہے اس یاد سے جب وہ آتی ہے، کوئی اطمینان اس کے مقابلے میں نہیں ہوتا جی، کبھی نہیں ہوا. یعنی آئی فیل کہ جیسے کسی نے امیڈیٹلی وہ سارا کچھ جو ہے، جو ساری پریشانی تھی، وہ سب ختم کر دی ہے. یہ اپرچونٹیز سمجھیں، یہ زندگی اٹس این اپرچونٹی، ون آفٹر دی ادر فار یور امپروومنٹ. یو کین گیو اپ آن اٹ بٹ گاڈ ول ناٹ. یہ جی ہے جی. سر، جزاک اللہ سر، بہت اچھی بات. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا، یہ جو آج میں نے 5 منٹ لیٹ جوائن کیا، ہو سکتا ہے آپ نے بتایا ہو، اگر بتایا ہوگا تو میں انشاءاللہ ریکارڈنگ میں سن لوں گی. یہ جو سوالات تھے کہ ڈو آئی وانٹ ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف، اس کے لیے جو کوسٹ ہے وہ کیا میں دینے کے لیے تیار ہوں، یہ سارے سوالات، تو یہ ریلیٹ کیسے کرتے ہیں ہمارے کنٹرول اور سیلف کو اسٹرینتھ کرنے میں؟ بہت اچھا ہے جی. یہ اصل میں دیکھیں، یہ 2 قسم کے سوالات ہیں. ایک اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانے والے ہیں کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے، مجھے کس طرف کو جانا ہے.
اور دوسرا مجھے اس موٹیویشن سے، جو وہ میرا موٹیو ہے جو مجھے اصل میں اسٹرینتھ دیتا ہے، جو ایموشنل طاقت پیدا کرتا ہے میرے اندر، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. یعنی why do I want to bear this past? Why do I want to go ahead with this? How do I want to respond if I remember this کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ اپرچونٹی ہے جس سے میں نے امپروو کرنا ہے. یہ اس موٹیویشن کو مجھے ریوائیو کرتا ہے جی. تو یہ بیسیکلی یہ دو ایسپیکٹ ہیں، ایک مجھے اس کمٹمنٹ کو ریوائیو کرتا ہے، اور دوسرا اس موٹیویشن کو یا اس اٹریکشن کو میرے اندر دوبارہ پیدا کرتا ہے کہ نہیں، میرے لیے دنیا کی یہ کاسٹ بیئر کرنا جو ہے وہ قابل قبول بناتا ہے. تو پھر اس پہ ہم کانشیسنس کے ساتھ کنٹرول کر لیں گے اپنے جو جی ہمارا جی ایبسلیوٹلی. اگر آپ کے لیے وہ اٹریکشن زیادہ ہے تو وہ ان ٹائم، دیکھیے میں اگین یہ پیچھے بھی کنیکشن ہے اس کا، کہ وہ پیچھے میں نے اس کا ذکر کیا تھا پچھلی سلائیڈ پہ، جو آپ نے اگر وہ اس کی پکچر لے لی ہوگی نا، کہ پہلی سلائیڈ پہ اس کا ذکر ہے کہ یہ جو فیئرز ہیں ہمارے اندر، یہ کن ازمپشن سے نکل رہی ہیں، ہم کیا ازیوم کر رہے ہیں. یہ انشاءاللہ ایز وی موو فارورڈ ان دیٹ کورس وچ وی آر ٹیکنگ، وہ میں آپ کو اس کا بھی ایک ایکسپیرئنس کراؤں گا جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. سر یہ جو آپ کہتے ہیں ہمارے ایگزمپشنز اور بلیف، یہ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آتا ہے، کبھی میں سوچتی ہوں کہ انٹرسٹنگ. یہ جو بات ہے، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم نے ایک ایکشن لیا ہے ابھی، یہ کل ہماری ڈسکشن ہوئی تھی، صوبیہ بھی اس میں شامل تھیں اور بھی شاید لوگ ہوں، کہ یہ جو بات ہے کہ ہینڈ ریز کریں اس کے بعد بات کریں، اس کے پیچھے کچھ ازمپشنز ہیں ہماری. ٹھیک ہے جی. یہ ابھی کسی نے ہاتھ ریز کیا ہے، کسی دوسرے نے کیا ہے، کیا ازمپشنز ہیں کہ اگر ہم نے یہ رول نہیں بنایا تو کیوس ہو جائے گا. ہماری ایک ازمپشن انسانوں کے بارے میں بھی ہے، اس کے بارے میں کہ انسانوں کے اوپر اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ سیلفش ہیں، وہ اپنا ہی صرف خیال رکھیں گے، دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے. یہ دیکھیے یہ کچھ ازمپشنز ہیں نا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اس طرح سے آرگنائز کیا. ان میں سے کچھ ازمپشنز ٹھیک ہیں اور کچھ بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اچھا اگر یہاں پہ کردار کی تعمیر ہو رہی ہے تو پھر، یعنی میں اس کی نہیں بات کر رہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یا پھر تو اگر کیوس ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوگا. بٹ ادروائز واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو ریگولیٹ پیپل انٹرنلی آئیڈیلی. تو یہ دیکھیں، یہ جو میرا ہر ایکشن، میری ہر رائے، اس کے پیچھے کچھ ازمپشن ہیں، اور اگر وہ ازمپشنز پیچھے چینج ہو جائیں یا وہ ڈگمگا جائیں تو وہ رائے جو ہے آگے کی وہ چینج ہونی شروع ہو جائے گی. یہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح میرے فیئرز کے پیچھے کچھ ازمپشنز ہیں. یعنی وہ فیئرز، مثال کے طور پر اگر میرا یہ خیال ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تو میں ایکسیپٹیبل نہیں رہوں گا، یہ اگر میری ازمپشن ہے تو پھر میں پرفیکشنزم کی طرف جاؤں گا نا. اینی پرسن ہو میکس اے مسٹیک از ناٹ این ایکسیپٹیبل پرسن. اگر یہ ازمپشن ہوگی تو یہ میں اپنے آپ کو چاہوں گا کہ میں کبھی غلطی نہ کروں. میں کروں گا تو صحیح، یہ تو سب جانتے ہیں کہ میں کروں گا، لیکن میں پھر کیا کروں گا کہ میں شو کرنے لگ پڑوں گا کہ میرے سے تو نہیں ہوئی، میں دوسروں کو بلیم کرنے لگ پڑوں گا. یہ ساری چیزیں اس کے رویے میں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل سے ہم تجربہ کریں گے جی. یعنی یہ ابتدائی عمل ہے، چینج بھی ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں صحیح یا غلط جاننا ہے اور پھر اس کو بدلنا ہے. رائٹ. مجھے آپ کی بات ویسے پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی سی آواز آپ کی جو ہے نا وہ مفل سی ہوئی ہے. مطلب یہ ارتقائی عمل ہے، جیسے ارتقا کرتے رہتے ہیں، رائٹ، بالکل ارتقا کرتے ہیں، آ جائے گا اس کی بالکل جگہ. صحیح ہے، 100% جی. ابھی آپ کو جو موجود ازمپشنز ہیں وہ ان فیئرز کی طرف لے کے جاتی ہیں. آپ نے لیٹ سے 6 مہینے محنت کر لی اور ان ازمپشن سے نکل گئے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ ازمپشن فری لائف گزار رہے ہیں، اب ایک ڈفرنٹ سیٹ آف ازمپشن میں گزار رہے ہیں. اور کبھی ٹھیک ہے، ادھر جب پرابلم پیدا ہوگی تو پھر ایک نئی ایکسرسائز کرنی پڑے گی. یعنی اس میں سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح والے تو رہنے چاہیے اور غلط والوں کو نکال دینا، یہ رائٹ، مطلب اس کی جگہ ایگزیکٹلی، دوسرے لانا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر، تھینک یو جی، جزاک اللہ. موسٹ ویلکم جی، موسٹ ویلکم. میرا یہ سوال ہے، آپ نے کہا کہ اللہ یہ ہے کہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، اور ایک یہ وجہ، اور دوسرا آپ نے کہا کہ اللہ اس لیے آزمائش ڈالتا ہے آپ کے ایلیویشن کرنے کے لیے. یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، ایلیویشن آپ کیا سمجھانا چاہ رہے تھے؟
یعنی میں اپنے اندر بہتر کوالٹیز ڈیولپ کروں، میں اپنی پیشنس کو بہتر کروں، میں اپنی برداشت کو بہتر کروں، میں اپنی اچھی کوالٹی، میں اپنی آنےسٹی کو اور زیادہ کروں، میں اپنے لیے لوگوں کے ساتھ اپنے کمپیشن کو بڑھاؤں. یہ جو اچھی کوالٹیز جتنی بھی ہیں، جب میرے اوپر یہ مختلف حالات آتے ہیں تو اس میں سے اگر میں اس طرح سے دیکھنا شروع کروں تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو میں گین کر سکتا ہوں. یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا تھا اس نے وکٹر فرینکل نے، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ زندگی میں 3 چیزیں ہیں جو میننگ دیتی ہیں. دیر آر 3 things in life which give meaning to life. Number 1 is your work. آپ کرتے کیا ہیں. Number 2 is your relationships. Meaning. You can find meaning through your relationship. And number 3, most importantly, are the unavoidable sufferings of life. اس کے اوپر اگر ضرورت پڑے گی but can God also mean elevation in the next life کہ بھئی آپ کو ایک اسی کی بات کر رہے ہیں، اسی کا مسئلہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیش نظر اصل میں یہ نہیں دیکھیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، آرام مل جائے گا نا اگر، تو پھر ایک تکلیف ایک اور شروع ہو جائے گی. کوئی بھی آرام، فائنینشیل آرام ہو سکتا ہے، آپ کا ریلیشن شپس کا آرام ہو سکتا ہے، سب بڑے اچھے ہو گئے، سیٹل ہو گئے، بچے بہت اعلیٰ زندگی گزار رہے ہیں، تو اب ایک اور پرابلم شروع ہو جائے گی کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے. انسان کی ایک پرابلم ہے، آپ اس کو 100% خواہشات پوری کر دیں تب بھی وہ خوش اس لیے نہیں رہ سکتا کیونکہ اگلی چیز یہ ہے کہ اب کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں میری اولاد کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں میرے بزنس کو کچھ نہ ہو جائے. You can never live a secured life. That life does not offer security. It is going to be uncertainty. Next day in your life is always going to be a surprise. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر یہ نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں دے کے، تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ آپ اس طرح کی زندگی گزاریں کہ آخرت میں بہتر ہو جائیں. وہی ہے ایلیویشن، اس کی نظر میں وہی ہے. وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ جو ایک مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی کس مقام پر یہ بات کی ہے کہ تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا فائدہ چاہتا ہے. رائٹ. سو مطلب بات کر رہے ہیں ہم جنت کی کہ بھائی درجہ آپ یو آر ان ا ہائر پلیس in the eyes of Allah by. Okay, I get it. So thank you so much. Thanks a lot. Okay جی، اللہ حافظ سب کو. انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی.